جرت لفظ ہے، بس لفظ ہی ہے، اگر بولا جائے جرت، اور اگر جرت مجسم ہو تو شریعت الحسین۔ بولنے کا لفظ ہے، مجسم ہو تو یہ ذات ہے، اور اس ذات کا اظہار پتہ کیا ہے؟ مدینے سے خاموش، مکہ خاموش، ساری منزلیں خاموش، کربلا خاموش، 10 برس خاموش، رات خاموش، کہاں بول کہاں بول؟ خدا کا واسطہ سنتے رہنا، جہاں آپ کی طبیعت ذرا سی بدلی میں کہہ رہا ہوں رہ جائے گا، لوگ اسی لیے اس زمن میں آگے فضائل نہیں پڑھتے۔ آپ آمادہ ہو جاتے ہو، مجھے پتا ہے کیفیت میری بھی آپ کے ویسے، لیکن سنتے رہو گے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ آپ ذرا سا مائے ہوئے مسائل کی طرف میں نے چھوڑ دے رہا، بڑی توجہ، خاموش خاموش، ہر جگہ خاموش۔ ایک بات کہاں بولو کہاں بولو؟ وہاں بولو جہاں ذوالفقار نہیں بولی۔ خدا کی قسم میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، وہاں بولی جہاں ذوالفقار نہیں بولی۔ مجھے نہیں پتا آپ فاتح شام کا کیا مطلب لیتے ہو، میرے سامنے مولا سید الساجدین کی حدیث ہے، میرے بادشاہ نے کہا میرا سلام ہو میری پھپھینا پر، جس نے وہاں فتح کا علم گاڑا جہاں دادا علی نہیں گا۔ کربلا ہو گئی، کربلا جیسا غم کوئی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ مظلوم ہے مجبور، اس بات کو بھی احساس کرو نا۔ اور میں وہ پیغام جو میں آپ کا میرا کیا ہم سب کا پیغام ہے، وہ ممبر سے ہونا چاہیے۔ پتہ کیا وجہ ہے کیوں گستاخیاں ہوتی ہیں؟ گستاخیاں کیوں کی بنیادی وجہ تو عصمت کی گستاخی کرنے کی بنیادی وجہ تو یہ ہے نا، جس کی ماں نہ ہو کیا کرے گا؟ بہت توجہ، اس میں گستاخی فضائل پڑھوتا، مسائل پڑھوتا، بہت باریک بہت ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ میں ایک بہت بڑی وجہ بتاؤں، کیونکہ عصمت کا اختیار نہیں پڑھا جاتا۔ عصمت کا اختیار پڑھو۔ رک جائیے میرے بھائی، رک جائیے، ابھی مجھے پڑھنا ہے، ٹھہر جاؤ۔ نہیں بیٹا چلا دو، واپس چلا دو۔ کم از کم میں وہ میری مجبوری تو بنی، میرے بادشاہ نے بلایا، جانا ہے، سید نے بڑی مہربانی فرمائی، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اگر وقت کے لحاظ سے بھی گنوں تو میں کم از کم اتنا تو دے کے جاؤں جتنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ سلام، مولا زندگی کرے، بادشاہ کو آباد رکھے، یہ نوکری نسلوں میں جاری رہے، آپ کی نسلوں میں ولایت جاری رہے، آزاداری نصیب رہے آپ کو۔ ولایت کا اختیار نہیں پڑتے، جب مجبور دکھانے لگ جاؤ گے تو گستاخیاں ہوں گی۔ نہیں میں مجبور، نہیں، مظلومیت کی چادر اس لیے ہوئی کہ روح زمین پہ فقط فقط ایک ظالم، ایک مظلوم۔ اللہ ظلم کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں جانتا، اللہ ظالم نہیں۔ یہ سوال ہوا تو مولا سے اللہ کیا نہیں جانتا؟ کسی نے کیا تھا سوال کہ اللہ ظلم نہیں جانتا، چل کیا نہیں جانتا؟ اللہ ظلم کرتا ہی نہیں۔ تو جب اللہ ظلم نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ظالم ہو ہی نہیں سکتے۔ کچھ کہہ کے گزر گیا، اس کا مطلب ہے یہ ظالم نہیں ہو سکتے، تو دوسرا طبقہ ہے مظلوم۔ کیونکہ یہ ظالم نہیں ہو سکتے اس لیے انہوں نے مظلومیت کی چادر اوڑھ کے آپ کو کہا تسلی رکھو، کوئی بات نہیں، خیر ہوگی، شاباش، کچھ نہیں۔ کیوں؟
آپ کا بیٹا مر گیا تھا، آپ کا گھر لوٹ گیا تھا، آپ کے ساتھ ظلم بڑا ہوا تھا، تو سب کو تسلی دے دی، کوئی بات نہیں، ہمیں دیکھو خیر اسے کہتے ہیں کرم۔ اس طرح کبھی پڑھا جائے تو پتا چلے نا، پھر بند ہو وہ کیسے مجبور اور کیا کس کا خنا کہ جس نے لہجہ علی میں بات کی دربار میں، لہجہ علی میں ہیں صحیح قرآن لاؤ، مجھے پورے یقین سے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دو کہ لہجہ علی میں بات کی تو میں مانوں، ورنہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ میں کیا کروں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لہجہ علی میں بات کروں؟ جب محمد معراج کو گئے تھے تو اللہ لہجہ علی میں بات کر رہا ہے۔ اب پہلے یہ تو فیصلہ کر لو علی اس کے لہجے میں بولتا ہے یا وہ علی کے لہجے میں بولتا ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو، پھر بتانا کہ یہ سابزی وقار علی کے لہجے میں نطق کیا یا اللہ کے لہجے میں بول دیا۔ پہلے یہ تو پتا چل، اگلی بات مجھے نہیں پتا، اگلی بات آپ پر کون سی چادر اڑا دے گی یا ہر حجاب ہٹا دے گی، لیکن آپ کو ویسے ایمانداری سے ویسے معلوم کر دیا، مجھے نہیں پتا کہ لہجہ علی میں بات کی ہے یا لہجہ الہیہ میں، کیونکہ اس نے بھی اس کے لہجے میں بات کی، اب یہ علی ہمیشہ اس کے لہجے میں بولتا رہا ہے۔ یا اسے بولنا ہو تو وہ علی کے لہجے میں بولتا ہے، فیصلہ تمہارا، میں ہوتا ہی نہیں ہوتا کرنے والا، لیکن ایک تیسرا کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا کہ علی اور اللہ نے ہمیشہ اس کے لہجے میں آشام کے سلام یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بات ہی پردہ رکھنے کی، بات ہی پردہ رکھنے کی، بات ہی پردہ رکھنے کی، اور جس نے اپنے لہجے پر بھی اپنی مشیت کا پردہ رکھا اور بے غیرت وہ بے پردہ